بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رحمة الله ہماری گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگا. منبر پر آنے والے کے پیش نظر اپنے طور پر بہت سے تقاضے ہوتے ہیں. سامعین اپنے طور پر بہت سے تقاضے پیش نظر رکھتے ہیں. اس لیے اکثر بعد مجلس بہت سے موضوعات کی فرمائش ہوتی ہے کہ بہت سے نکات اور بہت سے مسائل کی فرمائش ہوتی ہے اور یہ کیفیت غالباً ایک ذکر کی ہے کہ ہر ذہن یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کا ہر تقاضا اس ذکر سے پورا ہو جائے گا. اور یہ توقع کچھ بھیجا بھی نہیں. البتہ ایک ضروری وضاحت جو کرنا چاہتا ہوں، مجھے محسوس ایسا ہوا کہ اسماء الہیہ کی جو بحث شروع کی گئی ہے، توقع میری یہ تھی کہ آپ حضرات کی نظریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی جہاں تک پہنچ جانا چاہیے. اس لیے کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع کو اس لیے چھیڑا گیا، یہ عنوان اس لیے قائم کیا گیا
کہ گویا اسماء الہیہ کا بیان تو ہو رہا ہے، وہ بھی اسماء لفظیہ کا، لیکن اس میں فضائل کا پہلو کچھ کم سامنے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اس کائنات مادی سے متعلق بھی علم و اضافہ پیش نظر ہو تو بھی اسماء الہیہ کا مطالعہ وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن خود میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں طبیعیات کا طالب علم یا عالم نہیں ہوں، میں فزکس یا کیمسٹری کا عالم یا طالب علم نہیں ہوں۔ اس لیے یہ صرف ایک اشارہ تھا کہ اسماء الہیہ کا علمی مطالعہ ان علوم میں بھی پیش رفت کے لیے رہنما بن سکتا ہے، لیکن ہماری پیش رفت کس سمت میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ان اسماء لفظیہ کا سہارا لے کر، اسماء حسنہ کا سہارا لے کر اللہ کے اسماء عظما کو پہچانیں۔ لیکن یہ بات میں نے بار بار گزارش کی کہ ہم فضائل کو کہاں پر جا کر محسوس کرتے ہیں؟ فضائل و مناقب حضرات محمد وآل محمد، ہم ان فضائل کو، ان مناقب کو اور اس کے تقاضوں کو، محبت کے تقاضوں کو، مودت کے تقاضوں کو ہم کہاں پر ہوں گے؟ اور ہمارے درمیان اور ہیں اور رہے ہیں ہمیشہ۔ جس طرح کوئی دور حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی دور سلمان و پوزر جیسے عرفا سے بھی خالی نہیں ہوتا۔ اور بات ہے کہ وہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، شہرت نہیں ہوتی، لیکن عرفا کا وجود ہے۔ عرفا اس طرح پر حضرات محمد و آل محمد کے فضائل کو درک کرتے ہیں۔ وہ زاویہ کچھ اور ہے، تو ہم ان اسماء الہیہ کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تاکہ ان کے فضائل کو سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے ایک نیا زاویہ ہو اس لحاظ سے کہ یا تو کبھی کبھی علت کے حوالے سے معلول کو پہچانا جاتا ہے، کبھی معلول کے حوالے سے علت کو پہچانا جاتا ہے۔ علت کا عرفان کامل حاصل ہونا بہت سے اسباب کی بنا پر متعذر ہے، ممکن نہیں ہے آسانی سے۔ یعنی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، علت کا، علت العلل کا، ذات باری تعالی عز اسمہ کا علم و عرفان و ادراک کوئی دعویٰ کرے تو اسے حاصل ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے اس کے خاص بندوں کو پہچاننا یہ ذرا دشوار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور دست ادب جوڑ کے دو مصرے غالب دہلوی کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ایک استاد ادب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ یہاں یہ اشعار جو ہیں، یہ مصرے جو ہیں، یہ ضرور بدلتے ہیں لیکن تغزل سے لے کر الہیات تک یہ ہر جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ تو خیر آپ حضرات واقف ہی ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، اب دوسرا مسئلہ آپ کے ذہن میں خود آ گیا تو میں کیوں بول رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ملنا تیرا
اگر نہیں آسان تو سہل ہے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ آپ یہ حکمت اور فلسفے اور علم کلام کی کتابوں میں جا کر تلاش کریں کہ کیا کل ہے ذات باری تعالیٰ کے متعلق سب نے کہی ہے بات کہ معرفت کا حق حاصل ادا نہیں ہو سکتا، معرفت کامل حاصل نہیں ہو سکتی، عرفان کامل حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کیا کوشش کو منع کر دیا گیا؟ نہیں، تعطیل بھی باطل ہے، یہ سمجھ لینا کہ معطل ہے راستہ اس تک پہنچنے کا، بند ہے گاڑیاں ہیں، مزدور ہے راہیں، یہ بھی غلط۔ تو بہرحال دشوار کہہ رہا ہوں اس سے ایک حد تک دشوار ہے علت کی معرفت، اور علت کے حوالے سے جب علت کی معرفت دشوار تو علت کے حوالے سے معلول کو پہچاننا، معلول اول کو پہچاننا یہ بھی دشوار ہے۔ اور دوسری طرف سے دشواری ہے کہ براہ راست ان کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اسماء عظمی شاید نئی اصطلاح ہو، اسماء حسنی کی ترکیب تو ذہنوں میں جاگزی ہے، قرآن کریم میں اسماء حسنی کی ترکیب ہے، مگر اس کے مقابلے میں اسماء عظمی کا تصور نہیں، اسم اعظم کا تصور ہے۔ اسم اعظم ہے مفرد، اگر ایک ہو تو اسم اعظم، اگر ایک ہی ہو تو اسم اعظم، اور اگر ایک سے زیادہ ہو، اگر 5 ہو 14 ہو تو اسماء عظمی۔ یاد کہ بار بار جو میں اسم کی گفتگو کر رہا ہوں، اسماء لفظیہ اور اسماء وجودیہ کی بحث کر رہا ہوں، تو دراصل اس منزل تک ذہن کو لانا ہے کہ اسم اعظم الہی کا نام مصطفیٰ ہے۔ ذات حضرت سے حکیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات اسم اعظم ہے، ذات اسم اعظم ہے، اور جو ان کی ذات کا ہم رتبہ وہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو اسماء عظمی تک ہمارا سفر ہے، اسماء حسنی سے واسطے بات وہیں تک پہنچی، اسماء حسنی کے حوالے سے نہ علت سے براہ راست معلول تک پہنچنا آسان، اور نہ معلول کی ذات سے علت کی ذات تک پہنچنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان۔ اسی لیے پروردگار عالم نے تعدد اسماء کا سہارا لیا، اور اسی لیے ہم بھی تعدد اسماء کا سہارا لیتے ہیں۔ ان اسماء کا سہارا اس لیے کہ ہم اس خالق یکتا کو بھی پہچانے اور اس کے عبد بے ہمتا کو بھی پہچانے۔ اب اصل میں بہت پہلے کئی برس قبل یہ اعتراض میرے سامنے آیا تھا، یہ تو آتے ہی رہتا ہے خدا کے سامنے بھی کہ یہ بیانات حضرات محمد و آل محمد کے حوالے کرنا، مثلاً بدعت ہے، مثلاً شرک ہے، مثلاً اور قبیل کی اصطلاحیں، اور توحید کا بیان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سے میرا ایک
رویہ یہ ہو گیا بحث کا کہ بغیر ذکر مسائل توحید آگے نہیں بڑھتا، اور توحید کا ادراک کوئی آسان مسئلہ سب کے لیے نہیں ہے، توحید کا بھی ادراک یہی ممکن ہے، کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ اب وہ بیٹھتے ہیں زیادہ اس رخ پر نہیں لے جانا چاہتا۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق ایک جملہ کر آگے بڑھو کہ ذات حق عز اسمہ، ذات حضرت باری، ذات خالق کائنات وہ ذات ہے، خالق کی ذات وہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے اور اعتراف دشوار۔ انکار ناممکن ہے اور اقرار و اعتراف مشکل۔ اسی لیے دنیا میں بڑی بڑی ذہانتوں نے بڑے بڑے دقیق مسائل حل کر لیے، مگر اکثر توحید میں آ کر نہیں ہو رہتے۔ انکار ناممکن ہے اس لیے کہ اعتراف اور ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں ہر ذرہ ممکن ایک دلیل ہے، اور انکار میں کوئی دلیل نہیں سوائے جہل کے۔ جہل، نادانی، اس کے علاوہ کوئی دلیل انکار وجود باری پر نہیں ہے، نادانی اور جہل دلیل ہے بس۔ لیکن اعتراف کے لیے بہت سے ادلہ، بہت سی دلیلیں، بہت سے ثبوت فراہم، صرف یہ کہ مشکل ضرور ہے اعتراف، اور یہ مشکل بھی ہے دو سطحوں پر۔ ایک مشکل ہے فکری سطح پر، علمی سطح پر، اور ایک مشکل ہے عملی سطح پر۔ بہت سے اذہان اگر مطمئن ہو گئے تو طبیعتیں اطمینان نہ حاصل کر پائیں گی عمل کی منزل میں، اور بہت سی طبیعتیں اگر ایک لحاظ سے منقاد اور مطیع تھی تو بھی ذہن مطمئن نہ تھا۔ اب اگر تاریخ پر نظر ہے تو آپ حضرات ان اشاروں کی تفصیل خود دریافت کر لیں گے۔ میں تفصیلات اگر گزارش کروں تو یہ آواز جو آپ سماعت فرما رہے ہیں ساتھ نہ دے پائے گی۔ ایک مرتبہ بلند آواز کا ذات کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے، اور ذات تک رسائی کے لیے بھی اسماء کا سہارا، ذات علت تک رسائی کے لیے بھی اسماء کا سہارا، اور معلومیت تک رسائی کے لیے بھی انہی اسماء کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور اسماء کے سلسلے میں اب دوسری بحث یہ ہے کہ اسماء ایک ہی ذات سے متعلق ہیں لیکن متعدد ہیں، ایک سے زیادہ نام ہیں ایک ہی ذات کے، تو کیا یہ تمام نام مترادف ہیں یا ہر اسم گرامی ہر لفظ دوسرے لفظ سے کچھ معنوی تفاوت رکھتا ہے؟ ہر مفہوم، ایک لفظ میں مفہوم ہے، دوسرے لفظ میں دوسرا مفہوم ہے، تیسرے لفظ میں تیسرا مفہوم، یہ مفاہیم ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا نہیں؟ یہ بحثیں اصول فقہ سے بھی مربوط ہو جاتی ہیں، منطق سے بھی مربوط ہو جاتی ہیں، اور لغت اور لسانیات سے بھی مربوط ہیں۔ ایک کلی بحث یہ ہے کہ کیا الفاظ مترادف الفاظ کا وجود ہے بھی یا نہیں؟ ہر دو لفظ دو مختلف معانی کا حامل ہے، یا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے بہت سے الفاظ وضع کر لیے جائیں؟ ظاہر یہ سب لسانیاتی بحثیں ہیں یا منطقی بحثیں ہیں یا اصولی بحثیں ہیں، مباحث الفاظ سے متعلق یہاں گزارش نہیں کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور
کہ اکثر محققین نے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ مترادف الفاظ کا وجود نہیں ہے. اگر دو لفظ ہے تو دو مفہوم بھی ہوگا. اگر مترادفات کا وجود ہے بھی تو بہت کم، بہت مختصر، اور وہ بھی بتکلف. اب یہ بحثیں جو ہیں بالکل علمی اور فنی بحث ہیں جس کی یہاں گنجائش ہے، لیکن اس بحث کو جو میرے نوجوان ساتھی ہیں اگر ان علمی مباحث کے سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہیں تو اس لیے یہ مسائل اشارے کے طور پر ذکر کرتا چلا جاتا ہوں. وہ کتابوں کی طرف اور اساتذہ کی طرف رجوع کریں گے. صرف کتابیں کافی نہیں ہوں گی، اساتذہ کی طرف رجوع ضروری ہے. صرف کتابیں کافی نہیں ہوں گی، صرف مطالعہ کافی نہیں ہوگا. اور یہ اکثر میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہا کرتا ہوں. کل ایک ذکر آ گیا تھا قرآن مجید کی تعلیم کا کہ آج کل کیسی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ مدرسہ حسینی اس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. یہ تمام جملے ذہنوں میں اگر ہوں گے تو اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ طالب علم بھی 2-3 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک طالب علم وہ ہو سکتا ہے کہ مدرسہ کھلا اور سارے طلبہ آئے، نصاب کی کتابیں تقسیم ہوئی اور کسی طالب علم نے کتاب لی اور گھر کی راہ لی. کتاب ہاتھ میں لی، بغل میں دبائی اور گھر کی راہ لی. دوسرا طالب علم وہ ہے کہ جس نے پہلے دن کتاب لے لی اور اس کے بعد کتاب لے جا کے گھر پہ رکھ دی. روزانہ اسکول آتا رہا مگر کتاب کے بغیر. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ طالب علم جو قطعاً سعادت مند نہیں ہے جو کتاب لے لے اور مدرسہ چھوڑ دے، لیکن وہ طالب علم بھی بہت زیادہ سعادت مند نہیں ہے جو مدرسے میں حاضری تو دیتا رہے مگر کتاب اور کاغذ اور قلم لے کر نہ آئے. اور کمال سعادت مندی یہ ہے کہ مدرسے میں حاضری بھی ہوتی رہے، کتاب بھی ہمراہ رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک مرتبہ. تو کتاب کا بھی اساتذہ کی طرف رجوع ضروری ہے اور ان مباحث کو حل کرنے کے لیے. لیکن اسماء کے حوالے سے اب گفتگو کو مربوط کر لیا جائے کہ اسماء الہیہ تو یہ 99 ہیں یا 1000 جو جوشن قبیل ہیں. ہر اسم مبارک دوسرے اسم مبارک سے کچھ نہ کچھ مفہوم میں تغیر رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ مفہوم میں مصداق ایک ہے. مفہوم میں فرق تحلیل نفسی اور تجزیہ علم نفس کی روشنی میں ممکن ہے کہ متعدد اسماء ایک مبدا کی طرف راجع ہو جائیں. یعنی نفس کا کوئی ایک ملکہ ہے، نفس کے اندر کوئی ایک صفت ہے لیکن اس کا اظہار مختلف اطوار میں ہوتا ہے. تو ہر طور کے لیے ایک اسم صفت مثلا ترحم ہے، رحم ہے. اب اسی ایک رحم کی صفت سے رحمان بھی مشتق ہے، رحیم بھی مشتق ہے. اور یہی صفت رحم ہے جس سے قریب تر محبت کی ہے.
تحلیل نفی منزل میں فرق بہت ہے، تفاوت بہت ہے، مگر 3 اسماء ہیں. ایک ہے اسم مبارک رحمان، ایک ہے اسم مبارک رحیم، اور ایک ہے اسم مبارک ودود. ہے نا؟ اسم مبارک ودود بھی ہے. اپنی زبان میں آسانی سے ترجمہ کرنے کے لیے رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا. محبت کے تقاضے رحم کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں. یہ سب ہماری سچی معلومات ہے، مگر فرق بہت زیادہ ہے. رحمان سے رحیم تک بڑا تفاوت، اور رحیم سے ودود تک بڑا فرق اور فاصلہ. رحمان اور رحیم یہ دونوں معانی کسی مرحوم کے طلبگار ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسا فرد ہو کہ جو مستحق رحم ہو، عاجز ہو، محتاج ہو، اس پہ رحم کھایا جائے، اس پہ رحم کیا جائے. یعنی فقر و نیاز مندی متعلق رحمان و رحیم کے لیے شرط ہے، مگر اس میں ودود کے متعلق کے لیے فقر و نیاز مندی شرط نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ محتاج ہو. جس پر رحم کیا جائے اس کا محتاج ہونا ضروری ہے، لیکن جس سے محبت کی جائے اس کا محتاج ہونا ضروری نہیں ہے. تو معلوم ہوا پروردگار عالم کے اسماء میں ایک ہے اسم رحمان، ایک ہے اسم رحیم. یہ دونوں اسماء، ان کی تجلیاں، ان کے مظاہر وہاں سامنے آتے ہیں جہاں کوئی مجبور و محتاج و فقیر ہو سامنے. لیکن اس میں مبارک ودود کی تجلی کے لیے کسی محتاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس میں مبارک ودود، یہ ودود کا مادہ کیا ہے معلوم ہے؟ عربی زبان میں ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے، یعنی ریشہ سخن، روٹ ورڈ، ریشہ سخن، جو عموماً سے حرفی ہوتا ہے. 3 حروف سے لفظ بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان میں حروف کا اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے مفہوم بدلتا جاتا ہے، چاہے مبدا ایک ہو، حیات لفظ بدلتی جاتی ہے، لفظ کی صورت بدلتی جاتی ہے. مادہ محفوظ رہتا ہے لیکن لفظ کی صورت بدلتی جاتی ہے. اسی طرح جیسے صفت کا ایک مبدا محفوظ رہتا ہے اور اس کے ظہور کے اطوار بدلتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی جو ظاہر تشریح رہ گئی اور مسبوق پہ تشریح تھی، نہ تھی پہلے بھی تشریح نہیں دی تھی میں نے، اس لیے ذہنوں میں خالی ہوگی کہ رحمانیت کا تقاضا سزا کہاں ہے. مگر میں نے گزارش کی رحمانیت کا تقاضا صرف لطف و کرم سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں اس دنیا میں سزا دے دینا. تو اب رحمان کا مفہوم کہاں کا طور بدل گیا. ایک جگہ رحمانیت ظاہر ہوئی سزا دے کر، ایک جگہ رحمانیت ظاہر ہوئی یعنی انگلیوں کو قطع کرنا بھی رحمانیت، اور انگلیوں کا جوڑ دینا بھی رحمانیت. تو بظاہر طور بدل گیا بالکل مختلف، مگر مبدا ایک ہے، صفت ایک ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اسی طرح الفاظ بدلتے ہیں،
تو یہ جو ودود اس میں مبارک ودود ہے یہ ود سے ہے. ود چاہا محبت کی واو دار دار. یہ ود اور ود میں فرق ہے. ود و سواع لا تو العزا ود و سواع یہ سب بتوں کے نام ہیں. وہ عمرو بن عبد ود تھا اور ہمارا تعلق ود سے ہے ود سے نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام بتا دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. دیکھیے قریب تر مبدا کے الفاظ اس آیت میں بھی جمع ہو گئے. جو لوگ ایمان لائے یہ ایمان ابتدائی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے سیجعل لهم الرحمن ودا. رحمان ان کے لیے خاص محبت قرار دیتا ہے. یعنی رحمان جب اس دنیا میں مومنین اور صالحین کے لیے خصوصی افاضہ فرماتا ہے تجلی فرماتا ہے تو پھر اس میں وجود کی تجلی ہوتی ہے وجود حاصل ہوتا ہے. یہ وجود اور زیادہ ذہنوں سے قریب ہو جائے گا اگر آپ اپنے پرمودت ذہن و قلب کو قرآن مجید کے دوسرے حوالوں تک پہنچائیں اور وہاں تک پہنچیں جہاں ود جہاں دو حرف مل گئے ہیں وہ ذرا پھیل کر سامنے آئے تو اس آیت کی طرف توجہ فرمائیے کہ جہاں کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اگر اس میں مبارک ودود کی تجلی چاہیے تو یا ودودو کہہ کر حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ مودت اہل بیت سے وابستہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں. سربزانو مراقبے تھے اور چشم بستہ ذکر تھے. اور زبان کی پرلکنت تکرارے یا بدلو ہرگز قلب انسانی پر تجلیات اس میں ودود ظاہر نہیں ہو سکتی بلکہ کہیں اور جانا پڑے گا. اور اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے رحم کا مطالبہ نہیں کیا گیا مودت کا مطالبہ کیا گیا اس لیے کہ رحم متعلق ہوتا ہے مجبور کے مودت متعلق ہوتی ہے غیر مجبور کے. یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت پر رحم کھاؤ تم کیا رحم کھاؤ ان پر رحم کرنا ان پر شفقت فرمانا تم کیا تمہاری شفقت ہے یا تمہارا رحم و کرم کیا مودت رکھنا ان سے اس ذات ودود کو نظر میں رکھ کر اب ان کا مرتبہ پہچانیے. مودت کا مطالبہ ہوا یہ بتانے کے لیے کہ ہر چند یہ اسماء عظمیٰ وہ ہیں یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے مقابلے میں
فقیر ہیں، عاجز ہیں، اپنے عجز کا، اپنے فقر کا اظہار کرتے ہیں ممکن ہونے کی حیثیت سے، مگر ماں سے اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے مودت کا مطالبہ اس لیے ہوا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ غنی علی الاطلاق ہیں۔ وہ غنی ہے، سب کے حوالے سے، اور یہ غنی ہے اس کے علاوہ باقی سب کے حوالے سے غنی ہے، وہ سب کے لیے غنی ہے۔ اسماء الحسنی میں ایک اسم غنی ہے، ایک اسم مغنی ہے، یہ سب اسماء الحسنی، مگر یہ سب سمجھ میں کہاں آتے ہیں؟ لغت میں دیکھنے سے، ڈکشنری میں دیکھنے سے۔ ارے لغت کے جامع باتوں میں معانی حی تلاش نہ کرو، اسماء الہیہ کے زندہ ترجموں میں اس کے صفات کی تجلیاں دیکھو۔ یہ تراجم وحی الہی ہیں، یہ تراجم اسماء الہی ہیں، یہ زندہ پیکر ہیں صفات الہی کے۔ اب وہ غالباً میر تقی میر کا دو مصرع ہے، اس زمانے کی زبان اور اس زمانے کا لب و لہجہ، اور میر کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو آج معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کے کہے ہوئے ہیں، لیکن کہیں کہیں میر نے اس لب و لہجے میں بھی کہا۔ تو جو کہا ہے، اب میں موضوع کو بدلنا نہیں چاہتا، لیکن مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جو اہل نظر ہیں ان کے پیش نظر ہوگا کہ محمد حسن احسن مرحوم نے جو حیات انیس ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے، اس نے میر تقی میر علیہ الرحمہ کے متعلق ان کے معنوی اور عرفانی درجات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ گزر رہے تھے ایک مقام پر اور دیکھا کہ کوئی خاتون ایک قبر پر ویرانے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس زمانے کا لکھنؤ، وہ ٹھہر گئے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ آپ تنہا یہاں کیوں تشریف فرما ہے، کیا ایسی تکلیف ہے، کیا ایسی مجبوری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ میرے جد کی قبر ہے، یہ میر تقی میر کی قبر ہے، اور یہاں میں آ کر دعائیں مانگتی ہوں جب مجھے ضرورت ہے۔ اب یہ واقعہ انہوں نے لکھا، میں نے صرف حوالہ دیا۔ اگر یہ میر تقی میر کی کیفیت ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ اس درجہ معرفت اہل بیت پر ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا ہم علی کو خدا نہیں جانا، پر خدا سے جدا نہیں جانا، اس لیے کہ اسم اور مسمى میں غیریت بھی ہوتی ہے اور عینیت بھی ہوتی ہے۔ اسم کو مسمى سے جدا بھی نہیں کر سکتے اور اسم کو عین مسمى بھی نہیں کر سکتے، بس یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس بات کو سمجھ گیا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ زبان پر آئے مودت آ گئی تھی، اور پھر اس میں وجود کے معانی کو دریافت کرنے کے لیے اس کے مادے اور مشتقات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔
تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس آیت میں کیا بات کہی گئی. اب یہاں بھی میرے عزیز و معزز سامعین اور ناقدین سے دستبستہ گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات گزارش کروں جو عموماً سننے میں نہ آتی ہو. اس آیت میں بھی بعض الفاظ صرف مجاز ہیں، حقیقت پر محمول نہیں دیا جا سکتا. کیا ترجمہ کرتے آئے اور کیا اس کی تفسیر و تشریح بیان ہوتی رہی. محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اجر ہے، اجر ہے. یہ لفظ اجر بھی یہاں مجاز ہے، حقیقت نہیں. اجر ہے یہ. ہاں اب ذرا سا فکروں کو محنت کریں، ہمت فکر بلند رہے. حاجت کا کلمہ یہاں پر مجاز ہے، حقیقت نہیں. اس لیے کہ جو لانے والے دنیاوی مال و زر لے کر آئے تھے ان کے ذہن میں ایک لفظ تھا مجاز، ان کے لفظ میں ان کے ذہن میں ایک لفظ تھا اجر. اس لیے ان کے ذہن کی ترجمانی کی گئی اور اسے رد کیا گیا. ورنہ اجر کے معنی بدلہ، عوض، ثمن، قیمت ہے. اور کس چیز کی قیمت؟ کار رسالت کی. اور کار رسالت کیا؟ نماز کا پہنچانا، روزے کا پہنچانا، حج کا پہنچانا، احکام شریعت کا پہنچانا، یہ سب کار رسالت میں شامل ہے یا نہیں؟ یہی تو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ نمازیں ان کی باتیں یا نامقبول جو اجر ادا نہ کریں. یہ تو بہت سچی قسم ہو رہا ہے. بات اس سے بھی بہت بلند ہے. دیکھیے مقابلے میں عوض اور ثمن اور قیمت اس چیز کو قرار دیا جاتا ہے جو رتبے میں مساوی ہو. آپ کا ذہن معاملات دنیا سے کتنا آشنا ہے؟ آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس مسئلے کو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی معمولی سی چیز بڑی قیمت میں لے لیں؟ نہیں ممکن ہے. اب دیکھیے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر پھر وہی گزارش کروں گا کہ میرے جملوں کی ویسی تفصیل میں ملے گا جیسی بات حضرات کلام الہی کی دیا جاتا ہے. نماز کی ایک اہمیت ہے، روزے کی ایک اہمیت ہے، حج کی ایک اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت، ارکان کی اہمیت، اصول شریعت کی اہمیت اپنی جگہ. مگر ان سب سے اہم ہے مودت. برابر کی چیز ہوتی تو لفظ اجر کا استعمال حقیقت پر مبنی ہوتا، کیونکہ چیز برابر کی نہیں ہے اس لیے یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یعنی یہاں پر پھر ایک جملہ کہوں کہ قرآن مجید کے مجازات مستقل بحث چاہتے ہیں. کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں مگر ناکافی ہیں. مجازات قرآنیہ الگ بحث چاہتے ہیں، مستقل باب تحقیق ہے. استعارات قرآنیہ مستقل باب تحقیق. تمثیلات و تشریحات قرآنیہ مستقل باب تحقیق. تو یہ ایک جملہ مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ جہاں مجاز ہے اجر، اور دوسری بحث کہ بہرحال جہاں اجر
اور عوض اور ثمن اور مثمن اور معوض کا تصور آتا ہے. بیع و شرا کی اصطلاح آ گئی, خرید و فروخت کی بات ہونے لگی. تو اس میں باہر اعتباری ہی صحیح, کوئی چیز لی جا رہی ہے اور کوئی چیز دی جا رہی ہے, چاہے حقیقت میں ہو اور یا اعتباری حیثیت ہو. اعتبار کر لیا جائے کہ ایک چیز لی جا رہی ہے, ایک چیز دی جا رہی ہے. بہت سے حقوق تبدیل کیے جاتے ہیں, تو یہ حق میں کوئی جنس تو ایسی مادی نہیں ہے جو دی جاتی ہے. حق شفاء ہونا کا ہے, کچھ قیمت لے لیجیے, عوض لے لیجیے اور منتقل کر دیجیے. یا نہ کہ جب یہ شریعت طے کرے گی کہ کون سے حقوق قابل عوض ہیں, کون سے حقوق قابل عوض نہیں ہیں, کنہیں دیا لیا جا سکتا ہے, کن حقوق سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا, جو مستقل ایک ہے. مگر یہاں پر اعتبار کر لیجیے, ایک چیز دی جا رہی ہے, ایک چیز لی جا رہی ہے. دینے والا دیتا وہ چیز ہے جس کی اسے ضرورت نہ ہو, لینے والا لیتا وہ چیز ہے جسے اسے ضرورت ہو. تو عالم بشریت کو گویا نماز کی ضرورت ہے, روزے کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, یہ لے لو. اور مودت دے دو, کیا یہی مفہوم ہے؟ یہی مفہوم ہے, اعتباری صحیح یہی مفہوم ہے. یعنی عالم بشریت کو نماز کی ضرورت ہے, روزے کی ضرورت ہے, حج کی ضرورت ہے, تو یہ لے لو. اجر میں مودت دے دو. مودت کی ضرورت کیا عالم بشریت کو نہیں. تو یہ اجر والا اور معاملے والا مفہوم نکال دیتے ہیں سے. یہ وہ جن سے گراں ہے کہ جن سے سر بازار سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یہ کسی چیز کی عوض نہیں قرار دی جا سکتی, یہ کسی چیز کا ثمن نہیں قرار دیا جا سکتا, کسی چیز کی قیمت نہیں قرار دی جا سکتی. پھر کیا؟ اب بالکل ایک مثال دے دوں, اس لیے کہ وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے. مثال دے کر آگے بڑھوں. عربی زبان کے الفاظ اور حروف سے متعلق بڑی بحثیں ہیں. مثلا کل کسی عزیز خاطر نے لفظ الہ پہ بحث شروع کی. الہ کے کتنے معانی ہیں؟ اسی طرح اللہ کے کتنے معانی ہیں؟ اللہ کتنے معانی ہیں؟ یعنی اللہ صرف استثناء کے لیے نہیں آتا. استثناء یعنی کسی بات کا ذکر کیا گیا اور اس میں سے کسی بات کو نکال دیا گیا. مستثنا پڑا, ایکسیپشن, صرف ایکسیپشن کے لیے اللہ نہیں ہے. اور صنعت کے طور پر ایک حوالہ عرض کر کے آگے بڑھوں. علامہ مفید کا نام سب نے سنا ہوگا, شیخ مفید علیہ الرحمہ. وہ ہے ابن مفید کا لقب امام زمانہ عجل اللہ تعالی ولدہ. ان کی جلالت قدر میں کسی کو شبہ نہیں. انہوں نے اس آیت پر بحث فرمائی اور رہنمائی کی ذہن کی اس منزل تک کہ انہوں نے بہرحال دو فقرے کہے کہ یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں, استئناف کے لیے ہے. اب بس اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے. اب سب کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. استثناء کے لیے نہیں ہے, استئناف کے لیے ہے. یعنی ایک نئی بات کہی گئی ہے. یہ نئی بات کہی گئی کا کیا مفہوم؟ اب تصور کیجئے کہ کوئی بزرگ تشریف فرمائیں, مثال عزیز جوانوں کے لیے کوئی بزرگ تشریف فرمائیں اور ان بزرگ کے فیوض کا سلسلہ جاری ہے. جو خرد ہیں
اگر وہ کمزور نہ بھی ہوں تو بھی کبھی کبھی فطری اور نفسی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے اوپر لطف و کرم کیا ہے تو کچھ ہم بھی ان کی خدمت میں پیش کریں. میں صرف بدنیت ہی نہیں سمجھتا، ممکن ہے کہ کم عقلی سے ایسے کام ہو جاتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوتاہی عقل سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہوں کہ تمیز نہ کر پاتے ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو غنی علی الاطلاق ہے، یہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا اور اس کی بارگاہ میں کچھ لے کر جانا سوئے ادب ہے، کچھ پیش کرنا ہی سوئے ادب ہے. بلکہ جب جاؤ آرزوئے طلب لے کر جاؤ. اگر بے آرزوئے طلب گئے تو یہ سوئے ادب ہے. یہ سوئے ادب. چنانچہ یہ تمیز نہ کر پائی یعنی پہچان نہ پائی، عام بشر سمجھا، اور اس کے ماورا جو اسماء الہیہ کی تجلی تھی، اس میں غنی کی تجلی تھی، اس میں وجود کی تجلی تھی، وہ تجلیات نگاہ میں نہیں آ سکی. تو اب سوچا فکر کیا کہ بہرحال انہوں نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. یہ تو بہت ہی بات ہلکی کر کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ دامن عصمت عظمیٰ اور عصمت کبریٰ پر، دامن ختم نبوت پر کوئی داغ آ جائے. جب حضرت ابو طالب زندہ تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا ان سے کہیے کہ ہم سے جو چاہیں لے لے. جو چاہیں لے لیں، مگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ارشاد نہ کرنا. اب جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی گونج ہو چکی ہے، پہلی ناکامی کو شاید پھر ایک سائی ہے، ایک کوشش ہے اب کچھ لے کر چلو. شاید آپ بھی اگر پہنوان نے آج کچھ قبول کر لیا اس وقت اگر اعتراض نہ وارد ہو سکا تو اب ہو جائے گا. دیکھا بہرحال مالے دنیا دے لیا. اس لیے بار بار کوشش کی گئی کچھ لے کر، کبھی دشمنی میں اور کبھی دوستی میں، کبھی یہ سمجھ کر کہ آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ اجر پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے کچھ لے کر آئے. اب اجر کا مفہوم ان کے ذہن میں تھا، ان کے ذہن میں تھا، اور یہاں طبیعت غنی کی، غنی و مغنی کے نمائندہ تھے، اس میں مبارک وجود کی تجلی درکار تھی. اس لیے بزرگ کا انداز اگر ذہن میں ہو، بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ جب نادان کچھ لے کر آتا ہے بڑے کے سامنے، آپ نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا، میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں، تو اب یہ مراتب ہیں. کوئی یہ لیتا ہے اس کی بزرگی وہیں سمجھ میں آ جاتی ہے. اور ایک منزل وہ ہے کہ جب بزرگ مسکرا کر شفقت سے ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا یہ جو لے کر آئے ہو یہ بھی لے جاؤ، اور اب جب جو دیا وہ بھی تمہارا، اور اب جو آئے ہو تو اس سب سے بڑھ کر بھی کچھ لے کر جاؤ. بس یہ وہ منزل ہے کہ ہم نے نماز کی تمہیں ضرورت تھی نماز دی، روزے کی تمہیں ضرورت تھی ضرورت حیات انسانی، روزہ دیا، حج سکھایا، زکات کا حکم سنایا، تمام آداب زندگی، تمام اسوار زندگی، تمام احکام شریعت سکھائے بتائے.
آقا کا سلسلہ جاری رہا، تم یہ سمجھتے ہو ختم ہو گیا؟ ان سب سے بڑھ کر ایک چیز تھی جس کا نام مودت تھا، آج وہ بھی لے کے چلے جاؤ۔ مودت ایک مستقل واجب ہے جو کسی دوسرے واجب کا عوض نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مستقل واجب ہے، اس کے بدلے میں واجب نہیں ہے، یہ مستقل واجب ہے۔ یہیں سے ایک باب اور کھلا، جب مستقل واجب ہے اور ترتیب آقا میں بعد میں آیا، یعنی پہلے جو معمولی ضرورتیں تھی پوری کی گئی اور اس کے بعد ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ اب مقام عصیان میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ نماز ایک مستقل واجب، دیکھیے یاد رکھیے گا، ذہن گمراہ نہ ہو۔ محبت کا اعلان، محبت و مودت کا تقاضا، کبھی کبھی بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جب آپ محبت اور مودت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو بے عملی پروان چلتی ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بے عملی پروان نہیں چلتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کہاں ہوگی وہاں آتش دوزخ جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اور یہ بے عملی کی دعوت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اب یہاں پر ایک دلیل ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ نماز ایک مستقل واجب، روزہ ایک مستقل واجب، حج اور زکوٰۃ و خمس اور تمام واجبات و مستحبات اپنی تکلیف شرعی کے حوالے سے ایک استقلال رکھتے ہیں۔ ہر حکم الہی مستقل ہے اور اس کے مقابلے میں مودت بھی مستقل ہے، اور رتبے میں سب سے زیادہ۔ اب اگر کوئی کمزور بندہ ہے، اگر کوئی ناتواں ہے، اگر کوئی مجبور ہے، اگر کسی کی کچھ کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، معذوریاں ہیں، جسم نہیں ہے، لاغر ہے، وسائل فراہم نہیں ہے، لیکن اس کی نظر میں عزم اطاعت مولا ہے، عزم اطاعت ہر وقت ہے، یعنی بندہ اولو العزم ہے، بندہ اولو العزم ہے، مگر یہ غور اس پر کرتا ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے خالق نے، میرے معبود نے مجھ سے متعلق بہت سے تکالیف متعلق کر دیے ہیں، مگر یہ ذرا سا ابتدائی درجے کی تکلیف ہے، وہ انتہائی درجے کی تکلیف ہے۔ اب اگر مجبوریوں میں ابتدائی درجے کی تکلیفیں انجام نہ دی گئیں، نافرمانی ہو گئی، لیکن جو سب سے بڑی تکلیف تھی اس کا خیال رکھا، تو کیا پروردگار عالم مقام جزا میں اس بات کا خیال نہیں رکھے گا کہ اس نے سب سے بڑے واجب کا خیال رکھا؟ اس لیے جس نے تقاضائے محبت آل محمد کو پورا کیا وہ ہرگز آتش دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہرگز نہیں جا سکتا، یہ مستقل واجب ہے، مستقل واجب، عوض و معوض مسمن نہیں ہے، سمن مسمن معاملے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں مگر عزم ہونا چاہیے، عزم اطاعت ہونا چاہیے، عزم اطاعت ہونا چاہیے کہ محبت کے تقاضے
چھوٹنے نہ پائیں، اطاعت کے تقاضے پر برداشت نہ ہونے پائیں، کہیں کوئی نافرمانی عمدن نہ ہو جائے، مجبوری نہ ہو جائے، دوسری بات عمدن نہ ہونے پائے، اور اگر مجبوریوں کا بھی لحاظ کریں، مجبوریوں کا بھی لحاظ کریں کہ کون سی تکلیف ابتدائی درجے کی ہے، کون سی تکلیف انتہائی درجے کی ہے، کس تکلیف سے کون سی تکلیف مجبوری میں ثابت ہو جاتی ہے، کون سی تکلیف مجبوری میں ثابت نہیں ہوتی۔ اعضاء و جوارح سے نماز ادا کرنے کے قابل اگر بدن نہ ہو تو دل میں نیت نماز ہونا چاہیے۔ ڈوبتا ہوا انسان ہے، ڈوبتا ہوا انسان ہے، غرق ہو رہا ہے، اب پوری نماز ادا نہیں کر سکتا، قیام و رکوع و سجود ادا نہیں کر سکتا، تو آنکھوں کے اشارے سے سجود و رکوع، دل میں عزم نماز ہے نا، دل میں عزم نماز، یعنی جب اعضاء و جوارح اور جسم اور بدن ساتھ چھوڑ جائے تو بھی وہ اعمال جو قلب سے متعلق ہیں ساقط نہیں ہوتے۔ ارے موجت قلب سے متعلق ہے، اعضاء و جوارح سے متعلق نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ مستقل ہے۔ اور اب یہ بھی گزارش کرتا ہی چلوں کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے بار بار کہ اس طرح کا بیان بے عملی پیدا کرتا ہے، کبھی اپنے کہہ جاتے ہیں اور کبھی غیر، سننے والوں کی اپنی اپنی طبیعت، ذکر میں نقص نہیں آئے۔ بے عملی صرف اس بات سے پیدا ہوتی ہے جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ محبت و مودت اہل بیت نجات کے لیے کافی ہے، اس سے بے عملی پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تنزل، سلمنا، تسلیم کر لیا ہم نے کہ ایسا ہوتا ہوگا، تسلیم کر لیا۔ ذرا میرے ساتھ چلیں، کبھی کبھی یہ آداب بحث ہے، یہ آداب بحث ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تسلیم کر لیا ہم نے، اچھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی بھی مسئلے ذکر کے ہوں، یہ بتائیے توبہ کا کوئی تصور ہے؟ دین و مذہب اسلام میں توبہ کی کوئی حقیقت ہے؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے، تواب بھی اس کے اسماء میں سے ہے۔ توبہ مستقل بحث ہے ہر مکتب فکر میں، اور توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ اگر دل پر پوری زندگی کوئی مستغرق معاصی رہا، اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کا کوئی ہو، فرض کیجیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت اسے نصیب ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کی دولت اسے نصیب، صلوات حبیب اللہ، یہ نصیب ہے، مگر مجبوریاں رہی یا کوتاہیاں، زندگی نظر معاصی ہو گئی، لیکن موت سے پہلے جب ہوش و حواس بجا تھے، قوام مطمئن نہیں ہوئے تھے، ابھی کسی واعظ نے آ کر کہا توبہ کر لو، کسی ناصح محترم نے کہا توبہ، کا توبہ کیا ہے؟ کا خدا کی طرف رجوع قلب، جو کچھ کہا اس پر ندامت، جو کچھ کیا اس پر ندامت، جو گناہ سرزد ہوئے اس پر نادم ہو جاؤ، الندم توبہ، نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، نادم ہو جاؤ، توبہ کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟
تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ توبہ کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں تو بدعملی نہیں پھیلتی، جب ہم اس کے طرح مودت کا اعلان کرتے ہیں تو بدعملی پھیلنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ زندگی بھر ایک مبتلا معاصی رہا، آخر میں توبہ کر لی، سب گناہ دھل گئے، اور جب ہم نے کہا فرش عذاب پر آ کر آنسو بہا لو گناہ دھل جائیں گے، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر سے بہت فرق ہے، کجا توبہ کجا مودت۔ توبہ شفیع چاہتی ہے، مودت شفیع بدامن ہے۔ توبہ شفیع چاہتی، اگر شفیع میں اثر آ گیا تو توبہ قبول، کہاں مودت کہاں توبہ؟ توبہ بندے کا عمل ہے، محتاج رحم، اور مودت غنی سے تعلق ہے جو محتاج شفیع نہیں۔ توبہ محتاج طرف ہو اور مودت مستحق شفاعت، یہ محتاج شفاعت، وہ مستحق شفاعت۔ کہاں سے کہاں تک گفتگو کی جائے؟ جب کوئی نازل ہوتا ہے محبت کے تقاضوں کے ساتھ تو چاہے اس کا ہاتھ کسی محترم کے لے جانے پر اس پہ پہنچ جائے، اگر مودت جاگ گئی، اگر محبت بیدار ہو گئی تو پھر کرب و بلا کی راتیں آرام کو چین سے نہیں سکتی، پھر خیمے میں دسترخوان لگا ہوا ہو، آب سرد رکھا ہوا ہو، غلام آ کر بار بار بلائے مگر بندہ آزاد پلٹ کر خیمے میں نہیں جاتا، بیٹا آ کر پکارتا ہے، کھانا سرد ہوا چاہتا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا، اور جب بہت اصرار ہوتا ہے بیٹا دیکھتا ہے کچھ آثار متغیر ہے، بابا کیا بات ہے، اب میرے قریب آؤ، دیکھو اس رات کے سناٹے میں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، اور یہ بیٹا کہتا ہے ہاں، خیام حسینی سے ننھے ننھے بچوں کی اللہ کی صدا ہے، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے مودت کے ساتھ تو قبل اس کے کہ توبہ عرض توبہ کرے لطف و کرم کا سلسلہ جاری ہو جاتا، یعنی جب دیکھیے حر پہنچے گا خدمت امام تک تو پہنچنے سے پہلے ہی لطف و کرم کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، بیٹا علی اکبر استقبال کو آگے بڑھو، اللہ اکبر، بھیا مہمان آ رہا ہے، گناہگار نہیں کہا، خطا کار نہیں کہا، ہر چند کے خطا کار تھا، مہمان آ رہا ہے، ارے کیا کہنا اس کی قسمت کا جس کے استقبال کو عباس آ جائیں، علی اکبر آ جائیں، کیا کہنا اس کا، جملے بدل دوں، ارے جب کوئی گنہگار
مودت کے جذبوں سے سرشار ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے تو شبیہ مرتضیٰ اور شبیہ مصطفیٰ اس کا استقبال کرتی ہے۔ اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے، عباس شبیہ مرتضیٰ، استقبال کو آگے بڑھے۔ اور بس آخری جملے جب قریب آ گیا، یہ گنہگار قریب آ گیا اور اس نے قدموں میں سر رکھا تو عجیب و غریب جملے ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے میرے عزیز مہمان، تجھے علم ہے گھر میں کوئی سامان ضیافت نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، مالک ہماری قوم کو تہذیب آل محمد میں ڈھال دے، پروردگار سلطان زماں کو اس نے ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ کر سکیں۔